السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران اس کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ ال عمران کو سورہ ال عمران کیوں کہا جاتا ہے اور آیا اس میں کس کس چیز کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ ال عمران جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 200 آیات ہیں اور اس کے رکوع کتنے ہیں آپ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ باکس میں آپ لوگ بتائیں کہ سورہ ال عمران کے رکوع کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی آیات جو ہیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ اس کی جو آیات ہیں 200 آیات ہیں اور اس کے رکوع کتنے ہیں وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات 33 سے 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ ال عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھی۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار اس غزوے میں مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات جو ہیں وہ عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ تو سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور سورہ ال عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً جو ہے وہ یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو سورہ ال عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ اور اس کے آخری رکوع کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو آپ اس رکوع کے سورت کے آخری رکوع کو تلاوت کے لیے اپنا معمول بناتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں سے جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں وہ جو ہے سورہ ال عمران کے آخری رکوع کو اپنی روٹین میں شامل کریں، اور جو نہیں ہم پڑھتے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔